ایران کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے، اور پھر اب یہ بیان سامنے آنا کہ جی جب تک امریکہ یہ انشور نہیں کروا دیتا کہ کوئی مزید سٹرائک نہیں کیا جائے گا، لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ویسے جوہری تنصیبات ان کی ختم کر دی ہیں، اگر دوبارہ پروگرام شروع کیا جاتا ہے تو پھر دوبارہ اسی طرح سے ہم لوگ ایکشن لیں گے ان کے اگینسٹ، لیکن بات چیت نہیں کر رہے۔ تو اب آگے آپ کو ڈپلومیٹک سولوشن دکھائی دے رہا ہے، کوئی راستہ اس کا کوئی نکلتا ہوا؟ دیکھیے، عام بات یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ختم ہو گئی۔ امریکہ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ ایران کی 3 نیوکلیر فیسلٹیز وہ بقول ان کے اوبلیٹریٹ کر دیا، یعنی تباہ کر دیا۔ تو یہ ہے، اس کے بعد پھر کچھ جیسے آپ نے فرمایا کوئی پازیٹیو بیان آتا ہے کہ ایران سے سینکشن ہٹا دی جائیں گی، لیکن میرے خیال میں یہ ایک گیمکری ہے۔ وہ اس میں وہ جو ہے پوائنٹ سکورنگ بھی ہوگی، اور پھر لیکن مجھے یقین ہے کہ بیہائنڈ دا سین ایران اور امریکہ جو ہے وہ ان ایشوز پہ بات کریں گے۔ اور ایران تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ جہاں تک یورینیم کی افزودگی کا تعلق ہے اس کی پرسنٹیج کے بارے میں وہ بات کرنے کو تیار ہے، اور آلریڈی وہ انڈر JCPOA 3.6% انریچمنٹ جو ہے اس کو ایگری کر چکا ہے۔ وہ ایگریمنٹ موجود ہے، اگرچہ امریکہ نے اسے وڈرا کیا تھا، لیکن امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر فیول سائیکل جو ہے وہ ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ اب سلسلہ ابھی چلے گا، تو ہمیں وی شوڈ ویٹ اینڈ سی۔ مزید حملے آپ فورس ہی کر رہے ہیں آنے والے وقتوں میں، کیونکہ اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی ریجڈ سٹانس ہے ایران کا اس معاملے پر۔ جی No one can predict that، کیونکہ you cannot even predict about President Trump کہ وہ کل کو کیا کہہ لیں گے۔ ایک طرف وہ کبھی کہتے ہیں I love Iran، I love Israel، اس کے بعد پھر ان کا یہ تو he blows hot blows cold، وہ ان کا یہ ٹیکٹکس ہے، وہ چلتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک مذاکرات شروع ہو گئے۔ تو لیٹس ہوپ دیٹ سینیٹری ول پریویل اور مذاکرات کی طرف بڑھیں گے۔ اچھا، اور یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں G7 کنٹریز ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ آج کا میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران اور اسرائیل اس معاملے کا بیٹھ کر حل نکالیں۔ اب آپ کو ایران اور اسرائیل خاص طور پہ یہ جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں وہاں سے کوئی جیسے سیز فائر وہاں پر کی جا رہی ہے، غزہ میں اس حوالے سے بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن بمبارڈمنٹ اسرائیل کی جانب سے ویسے ہی جاری ہے، تو کچھ آپ کو اس طرح کے معاملات دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو اسرائیل جو فلسطین میں کر رہا ہے وہ تو سمپل جینوسائیڈ ہے، اس کو اسرائیل پہ باقاعدہ طور پہ مقدمہ چلنا چاہیے جینوسائیڈ، لیکن ایران اسرائیل کے ٹینشن ابھی بھی ہیں، اور آپ اس میں بھی اسرائیلی اٹیک کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ سچویشن ابھی بھی ٹینس ہے، اس لیے ان کو فریقین کو نہ صرف محتاط رہنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دوبارہ سے میز پر آئیں، مذاکرات کریں۔ لاسٹ کامنٹ میں آپ کا چاہوں گی، جو ایرانین بیسڈ ہم دیکھ رہے ہیں ہیکرز جن کی جانب سے رائٹرز کو یہ بتایا گیا کہ جی انہوں نے کچھ ای میلز جو ان کے بڑے کلوز الائز ہیں صدر ٹرمپ کے، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے انہوں نے کچھ ای میلز لیک کر سکتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں مزید، اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سچویشن بن سکتی ہے؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں جب تک ڈیٹیلز نہ ہو، پتہ نہ ہو، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ اور یہ ہیکنگ جو ہے یہ تو بہت ایک آپ سمجھیں بہت ہی خطرناک کام چل رہا ہے۔ تو انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں بھی ہے، اسرائیل ایران کے کانٹیکس میں بھی ہے، باقی دنیا میں بھی ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی اور ایک ایسا میڈیم ہے جس سے غلط فہمیوں کو جو ہے وہ زیادہ جگہ ملتی ہے، اور اس سے صورتحال بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں جب تک بلیک اینڈ وائٹ سامنے نہ آئے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے اس پہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔